بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین رشتہ داریوں کے زیر اثر کتنے ہی مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ نبی کریم کی کتنے نواسے اور نواسیاں تھیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور صرف دو نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے محدثین کرام کا کہ ان کی خدمات کے زیر اثر نبی کریم کی اصل آل کی معلومات ہم تک پہنچ گئیں اور پتہ لگا کہ نبی کریم کی 4 صاحبزادیاں بنام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن میں سے صرف بی بی فاطمہ کی شادی بنو ہاشم میں ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں لڑکیاں بنو امیہ میں بیائی گئی تھیں، جس سے نبی کریم کے عمومی نواسے اور نواسیاں ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے: نمبر 1 حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں: نمبر 1 حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے: نمبر 1 حضرت علی بن ابی العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے۔ ان کے والد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جو کہ بہت سخی، ایماندار اور بہادر مشہور تھے۔ یہ رشتے میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 5 یا 6 سال قبل پیدا ہوئے۔ بی بی زینب مدینہ ہجرت کر گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان نواسے کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور ان کی پرورش خود فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان بڑے نواسے سے بہت پیار تھا اور آپ تمام اہم مواقع پر ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم کے یہی نواسے آپ کے ساتھ ان کی سواری پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 14 یا 15 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی نسبت سے علی زینبی کہلاتے تھے اور سلطنت روم کے خلاف جنگ یرموک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ یہ جنگ 15 ہجری میں لڑی گئی، جس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں میں پہلے شہید تھے جو کہ کفار کے خلاف لڑتے ہوئے علانیہ کلمہ اللہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے نبی کریم کے کسی اور نواسے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اس سے متعلق حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ممتاز ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ درا میں جنگ یرموک کے واقعے میں جس نوجوان کا ذکر کر کے خراج تحسین پیش کیا ہے وہ یہی علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی دواد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی رقیہ تھیں، جن کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، سو لازم ہے کہ ان کی پیدائش 2 ہجری سے پہلے ہی کی ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت حبشہ سے پہلے ہوئی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ ان کی عمر جب 7 سال تھی تو ایک پرندے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مسعودی لکھتے ہیں کہ انہوں نے 70 سال عمر پائی اور زندگی کے آخری ایام میں ان کی آنکھ میں کچھ خرابی آ گئی تھی، جس پر مزید کسی پرندے کی چونچ مارنے کی وجہ سے زخم پڑ گیا اور بڑھاپے کے سبب علاج ممکن نہ ہو سکا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے زمانے یعنی مسعودی کے زمانے 34 صدی ہجری میں مکہ میں ایک محلہ ان حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آباد ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ آل اولاد قرطبہ، اشبیلیہ نقل مکانی کر گئی تھی اور وہاں مقیم ہے۔ نمبر 3 حضرت حسن بن
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے نواسے تھے جو کہ چوتھی یا غالباً 5ویں ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بی بی فاطمہ تھیں۔ یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ تھے جنہوں نے 6 مہینے تک خلافت کے فرائض انجام دیے، اور چونکہ ان کی طبیعت میں شروع سے ہی صلح جوئی کا مادہ زیادہ تھا، اس لیے اس خیال کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے کہ مسلمانوں کا آپس کا جنگ اور فساد ختم ہو جائے۔ نبی کریم نے اپنے اس نواسے کو سید یعنی سردار کے لقب سے نوازا تھا اور پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح انجام پائے گی۔ سبائی پروپیگنڈا کے زیر اثر باور کرایا جاتا کہ ان کی وفات زہر خنانی سے ہوئی تھی، جو کہ ان کی زوجہ حضرت جادہ بنت اشعث بن قیس جو کہ رشتے میں حضرت ابو بکر کی بھانجی تھی کے ذریعے ان کو دلوایا گیا۔ اس بات کی حیثیت ایک بے سند گپ سے زیادہ کچھ نہیں، جس کا کوئی اثر تاریخ کی مستند کتابوں میں نہیں ملتا۔ نمبر 4، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے تھے۔ ان کی والدہ بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ 61 ہجری میں یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فسخ کر کے یہ کوفہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خروج کرنے سے سختی سے منع کیا، لیکن ان کے مشورے پر عمل نہ کیا اور کوفہ کا رخت سفر باندھا۔ لیکن جب کوفہ پہنچنے پہ اہل کوفہ کی غداری کا پتہ لگا تو عمر بن سعد جو کہ یزید کی طرف سے فوجی کماندار تھے، ان کے سامنے واپس کے لیے 3 شرطیں پیش کیں، تاہم زبردستی بیعت کو قبول نہ کرتے ہوئے یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں۔ نمبر 1، حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی تھیں۔ نبی کریم ان کو بہت پیار کرتے تھے کہ جب نبی کریم مسجد میں صلاۃ کی امامت کروانے جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتی۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صلاۃ کے دوران آپ کی گردن پر سوار ہوتی، اور جب آپ سجدے کرنے لگتے تو ان کو اپنی گردن سے اتار دیتے، اور جب آپ سجدے سے واپس کھڑے ہوتے تو ان کو اپنی گردن پر پھر سے بٹھا لیتے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت ہار پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے خاندان میں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی گردن میں پہناؤں گا۔ لوگوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہار حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ ہار اپنے ہاتھوں سے ان کو پہنایا۔ بی فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت محمد بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نمبر 2، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا تھا، کیونکہ بی بی فاطمہ کو اپنی بہنوں سے بہت محبت تھی۔ ان کی شادی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی 2 اولادیں ہوں، ایک لڑکا حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لڑکی حضرت رقیہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، جو کہ حضرت ام کلثوم، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں چھوٹی تھیں۔ بی بی فاطمہ نے ان کا نام بھی اپنی بڑی بہن کے نام پر زینب رکھا تھا۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوئی، جو کہ 61 ہجری میں طلاق پر ختم ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ دمشق چلی گئیں اور اس کے بعد ساری زندگی وہیں گزار دی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔